طور پر زندگیوں میں آ جائے. جیسے ہمارا سر سے پیر تک کا جسم ہے نا، قرآن نے آنکھوں کا دین بھی دیا ہے، کانوں کا بھی دیا ہے، زبانوں کا بھی دیا ہے، کانوں کا بھی دیا ہے. سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، ہاتھ سے کیا پکڑنا، کیا نہیں پکڑنا، کیا لینا، کیا دینا، کس طرح لینا، کس طرح نہیں لینا، ایک ایک چیز وہ زندگی میں آ جائے، اس کی محنت کا نام سنت ہے. اگر تم نے یہ دو چیزیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ. سب سے پہلی سنت پیغمبری کا تاج سر مبارک پر رکھے جانے کے بعد اور ذمہ داری دیے جانے کے بعد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اور شاہد و بشیر بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک نے حضور سے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس قرآن نے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنی امتیں، جتنی قومیں، جتنے علاقے، جتنے خاندان، جتنے قبیلے، جتنے افراد، جو کچھ ہوا ہے اس سب کو ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں پیارے نبی. یہ آپ کی اور آپ کی قوم کے لیے، جو آپ کو اللہ کے نبی مانتا ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. پھر آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. قرآن پڑھ کے، نبیوں کے واقعات پڑھ کے، امتوں کے حالات پڑھ کے، اللہ کی مددوں کے واقعات پڑھ کے، اللہ کے انتقام اور اللہ نے قوموں سے کیسا بدلہ لیا اور قوموں کو کیسا ہلاک کیا، ان سارے کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر آگے کیا کیا تمہارے سے پوچھا جائے گا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. سارے پوچھے جائیں گے. جیسے نبیوں سے اللہ پاک پوچھے گا، پیغمبروں سے پوچھے گا، ہم نے آپ کو فلانی امت کے لیے، فلانی قوم کے لیے، فلانی علاقے کے لیے ہمارا پیغام آپ نے پہنچایا، امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ نے امت کے ساتھ کیا کیا، وہ سب پوچھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ ایک اکیلی ذات، اللہ، باقی سب مخلوق. تو فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو چیزیں زندگی میں جگہ دے دی، ایک قرآن اور ایک قرآن زندگیوں میں آ جاوے عملی طور پر، اس کی محنت. اس لیے قرآن کے تقاضے ہیں. قرآن کا تقاضا سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور کیسا ہی بزرگ، یہاں تک کہ صحابی، اگر ان کے دل میں بھی ذرا سا شک شبہ ہو گیا تو اللہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اور اسی لیے بعض واقعات صحابہ سے اللہ پاک نے ایسے ظاہر کرائے جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری. حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی اور کاتب وحی تھے. حضور پر جو وحی آتی تھی وہ لکھتے تھے، حضور املا کراتے تھے، وہ لکھتے تھے.
مشرکین مکہ تو آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آدمی بہت اچھی عربی جانتا ہے اور وہ رات کو اندھیرے میں ان کو بتا دیتا ہے اور یہ صبح کو یوں کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اللہ کا کلام آیا۔ مشرکین آپ پر یہ تہمتیں لگاتے تھے اور آپ کے بارے میں کہتے پوری امت کو قیامت تک کے لیے رہبری کے طور پر، اس لیے کہا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے اور آپ نے جو نمونے تیار کیے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ستارے میں خود روشنی ہے اور اس کی روشنی سے دنیا فائدہ پہنچاتی ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے، جن کی بھی چال چلو گے، جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کے اخلاق، جن کا عادات، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں جو قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے، حضور بولتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، یہاں بھی یہی کام رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے رہے۔ لیکن وہی بات یاد ہے نا، بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے، اندر ہی اندر، اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہوں، شیطان کام کر گیا، ایک دن شک ہو گیا۔ اسی لیے جو ہماری حزب العظم ہے نا، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے، ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ تیری پناہ کہ جو حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اے اللہ تیری پناہ، تو بچائے گا تو بچوں گا، دعا ہے اس میں۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اس سے اونچا کوئی درجہ ہو سکتا؟ لیکن وہ مشرکین جو طرح طرح سے ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا، شک پڑ گیا، ہو گیا، اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ ہاں بھائی، وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بہت اچھی عربی جانتا ہے، وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے۔ اتنے اونچی، اسی لیے کہتے ہیں یہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر، خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ علماء نے عافیت کی شرح کی ہے۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی، دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری، کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ تم مارے جاؤ گے۔
اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا۔ معمولی بات نہیں ہے، مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے۔ ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں۔ لیکن ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے حفاظت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا۔ اسی لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے، میں ہوں، محنت قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے۔ اور کبھی مایوس، حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آیتیں ہیں، پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یقین کیا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننے کو ہے، اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور کبھی بالکل مایوسی، یار اتنے سال ہو گئے، اتنے چلے دے دیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں بنا، ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، نماز کیا کریں گے، مایوس کرتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کیا ہے؟ دوست دشمن کو پہچاننا، کون پتاشے میں زہر دیتا ہے اور کون کڑوی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مار کے صحت کا سامان دیتا ہے۔ اس کا نام ہے ہدایت، کہ آدمی کو اس کے نور سے اپنا نقصان نظر آئے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کمانے میں، دل کے یقین اور خیالات اور وسوسوں میں نقصان اور نفع دونوں کا نظر آتا۔ جیسے تاجر بیٹھتا ہے صبح سے شام تک، نقصان کو بھی دیکھتا ہے، نفع کو بھی دیکھتا ہے، نقصان سے بچنے کی اور نفع کمانے کی، اس کا نام ہدایت ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شک ہو گیا کہ ہاں وہ جو مکے والے کہتے تھے بات صحیح معلوم ہوتی ہے، ایمان گیا، مرتد ہو گئے، مکے آ گئے۔ لیکن یوں کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نبر اللہ مرقدہ نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہر چیز کی امت کی رہبری کے لیے جو چیزیں نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ نبی سے نہیں کرائی، صحابی سے اللہ نے کرائی ہے۔ وہ جو ہے نا سورہ تبوک میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے نہیں رہے تھے، پیچھے رکھے گئے تھے۔ خلفو کا ترجمہ اور تخلفو کا ترجمہ دونوں میں بہت فرق ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے تقاضے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی کتاب مانو، پھر اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت صحیح کرو مخارج کے ساتھ، سین، شین، صاد، ضاد، ذات، جو حروف ہے نا، اسی لیے تجوید سیکھنا۔ قرآن کا پہلا اسے اللہ کی کتاب مانو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو،
ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں دنیا بھر کا کیا کیا اعلیٰ بھلا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھائیں گے جنہوں نے یہ سمجھا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ سمجھتے تھے، آپ اس وحی کو صحابہ کو بتاتے تھے اور فرماتے تھے انما بعثت معلما ومبلغا، میں سکھانے والا اور پہنچانے والا دونوں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میرے ذمے جو وحی آ رہا ہے وہ سکھانی بھی ہے اور تم تک پہنچانی بھی ہے. حق ادا کر دیا آپ نے. تو عبداللہ ابن ابی سرح صحابی تھے، نبی نہیں تھے. اسی لیے یوں کہتے ہیں انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ. جو چیز نبی کی شان کے خلاف وہ اللہ پاک ان سے ظاہر نہیں ہونے دیتے، ان سے نہیں کراتے. جو صحابی ایک صحابی ہیں، نبی نہیں ہے، ان سے کراتے ہیں. تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کو قرآن نے کیا حتی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے کر دیے گئے. تخلفوا نہیں کہا، وہ تو جو علماء ہیں، جو عربی سمجھتے ہیں، جو گرامر اور نحو صرف پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. خلفوا میں اور تخلفوا میں بہت فرق ہے. اللہ کی طرف سے پیچھے کیے گئے قیامت تک آنے والے یہ جتنے پرانے ہیں نا ان کی رہبری کے لیے کہ جتنے چاہے بہانے بنا لو، جتنے چاہے بہانے بنا لو. یار کیا بتاؤں، میں تو اب آج کل تو 2 لفظ ہے نا، بزی، آئی ایم بزی، سو مچ بزی، آئی ایم سو. جو وہ تینوں صحابی تھے، اللہ کی طرف سے امت کی رہبری کی. او پرانو، کہیں اللہ تمہیں پیچھے نہ کر دے، تقاضوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، بہانے مت بنانا. وہ علیم، خبیر، سمیع سب جانتا ہے کون بہانہ بناتا ہے اور کون سچ مچ کا عذر ہے. عذر کے لیے تو اللہ کی طرف سے بڑی معافی ہے. جیسے حضرت سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بچوں نے اپنے بھائی کے قتل کی اور کیا کیا اسکیم بنائی، لے گئے. ابا جی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے اور ذرا وہ ان کے آب و ہوا بدلے گی. بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم تو جوان اور تم تو ماشاءاللہ، اور اس کو کہیں چھوڑو، کہیں بھیڑیا نہ کھائے. نہیں ابا، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا بال بھی کہو. کیا بات کرتے ہیں آپ، ورنہ ہے نا اس بات. یہ ابا سے کہا تھا، مطمئن کر دیا، ابا نے ساتھ کر دیا. لیکن سولت لکم انفسکم، جب وہ آئے روتے ہوئے، ابا جی بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، ابا جی دیکھو یہ کرتا خون میں بھیگا ہوا. کیا کہا، یہ تو تمہارے اندر کی ہے، تم نے بہانہ بنایا ہے. تو ایسے بھائیوں نے بہانہ بنایا تھا ابا کے مسئلے میں، بھائی کے مسئلے میں. وہ 3 صحابی جو تبوک کے تقاضے سے، اس لیے کہ وہ عجیب وہ غزوہ تھا جس میں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے امت سے مال جمع کیا تھا تبوک کے غزوے کے لیے. یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے تھے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا، وہاں نصارہ کی 2-2.5 لاکھ کی فوج تھی، روم کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان دونوں سے، کیونکہ یہی امت کے رہبر، پیچھے کیا چھوڑا. اور ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہا، کون آگے بڑھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور حضور نے پوچھا آج کوئی روزے دار ہے؟ حضرت عمر نے کہا ارادہ تو تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارادہ میرا روزہ ہے.
ارے کسی نے کسی بیمار پرسی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس ابھی واپسی میں جاتے ہوئے کروں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کر کے آیا۔ جیسے ہمارے یہاں دولتوں میں وہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، اس سے بڑی دکان، اس سے بڑا کاروبار، اس سے زیادہ دولت، اس سے زیادہ، جیسے ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا سرمایہ اعمال، دین کی محنت، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے مجاہدے، یہی اسی کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آدھو آدھ لے کر آیا ہوں۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، سارا جھاڑو دے کر آئے۔ یہ صحابہ کے واقعات کہانیاں نہیں ہیں، او پرانو، یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے، کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے رہبری ہے، ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے۔ کیسے صحابہ اور کسی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں، اور ایک اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلے، پوری امت میں سب سے زیادہ، ہر لائن میں، ہر موقع پر۔ لیکن کیسے روتے تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تو ظلم کیا، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے تو ظلم کیا۔ انہوں نے اس لیے کہ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو صحابی نے پوچھا بھائی مجھے حضور کی نماز بتاؤ، تو وہ کتاب وغیرہ تو اس وقت میں تھی نہیں، میری کتاب، میرا روزہ، میری نماز، میری تبلیغ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا وہ دیکھ، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور والی نماز ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو ایسی نماز کے بعد یہ کہا تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا۔ یہ پڑھا نماز کے آخر۔ ہم تو اب پڑھتے ہی نہیں، ہمارے تو جیسے ہم تو چونکہ سب جانتے ہیں، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ہیں، اس لیے ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر، کہ جو حضور نے ایسے وقت میں ان کو دی تھی، ساری امت کو یہ بتلا گئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ جتنی چاہے شاندار خشوع خضوع والی، لیکن آخر میں اے اللہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، ظلم کیا، رکوع نہیں کیا، ظلم کیا، اپنے کیے پر اطمینان نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پاک سن کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا۔ ہر موقع پر ان کی قربانیاں، یہ ہمارا تو یہ جو ہمارا پرانوں کا ہے نا، یہ وہ ہیں پرانے، ان کی ادائیں، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، کہ اتنا سارا سب کچھ جس سے اللہ راضی، جس کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں، اور وہ رو رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، سارا سب کچھ کر لیا، اللہ راضی ہو گئے، اور دنیا سے سارے صحابہ روتے ہوئے گئے۔ اے اللہ تیرا حق ادا ہوا، نہ تیری کتاب کا، نہ تیرے نبی کا، نہ تیرے دین کا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم نے امت کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ روتے گئے۔ اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سرح
رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے ہوئی، جیسے وہ 3 تبوک میں اللہ کی طرف سے پیچھے کر دیے گئے تھے عبداللہ ابن سراح کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو، تم جتنے بڑے حضرت ہو اور تم جتنے بڑے مفسر ہو اور تم جتنے بڑے شیخ الحدیث ہو اور تم جتنے پرانے ہو اور تم جتنے بڑوں کی اور بزرگوں کی صحبت میں، اور چاہے تم خلفاء ہو، جو چاہے ہو، خبردار خبردار کبھی مطمئن مت ہونا، مرتد ہو کر آگے۔ لیکن یہ اللہ کو چونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، پہنچ گئے، لوگوں میں پھیل گئی بات، اب ہوئی ندامت۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں آدمی کی توبہ وہ ندامت، اوہ کون ہوں، کہاں ہوں، کرنا کیا تھا، کیا کیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، اجنبی